بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی وکذالک جعلناکم امۃ وسطا۔ برادر گرامی، فضیلت الشیخ ذاکر مدنی حفظہ اللہ، اسٹیج پر موجود ہمارے احباب، بالخصوص فضیلت الشیخ عبداللہ مدنی حفظہ اللہ، میرے ہم سبق ساتھی انوار حسین سنابلی حفظہ اللہ، جامعہ اسلامیہ سنابل کے فارغ التحصیل بحر الحلیم سنابلی حفظہ اللہ، اور اس کے علاوہ یہاں جو دوسرے اساتذہ اور ذمہ داران موجود ہیں، وہ سارے کے سارے لوگ ہمارے لیے قابل قدر ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کی خدمات کو قبول فرمائے اور ان کو اپنا کام کرنے میں خالص قرآن و سنت اور صحابہ کرام کے طریقے کو اپنانے اور پورے اخلاص کے ساتھ اس کام کو لے کر کے آگے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ آیت کریمہ اتنی ممتاز اور اتنی عظیم آیت کریمہ ہے جس سے رب کائنات نے اسلام کے امتیاز کو دنیا کے تمام مذاہب اور تمام تہذیبوں کے درمیان واضح فرما دیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ ہم نے تم کو امت وسط بنایا ہے۔ یہ وسطیت اور اعتدال کیا چیز ہے، میں اس پر اپنی بچیوں سے تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ وسطیت دراصل کہا جاتا ہے کسی چیز میں سب سے زیادہ امتیازی وصف کو، یعنی کوئی بھی کام دنیا میں جو کیا جاتا ہے اس میں سب سے زیادہ مضبوط ضابطہ، سب سے زیادہ پاکیزہ طریقہ، سب سے زیادہ مدلل بات اور سب سے زیادہ نکھری ہوئی چیز ہم کو اسلام پیش کرتا ہے۔ اسلام ہم کو افراط و تفریط سے ہٹ کر کے وسطیت کا راستہ اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اسلام ہم کو اس بات کا حکم دیتا ہے کہ ہم توحید میں، اتباع رسول میں، عقائد میں، مناہج کے مسائل میں، منہج صحابہ میں، ساری کی ساری چیزوں میں وسطیت اختیار کریں۔ اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ امتیاز اور وسطیت پر قائم ہیں، یعنی سب سے زیادہ پاکیزہ، سب سے زیادہ سیدھا اور سب سے زیادہ بہتر راستہ یہی اسلام ہم کو دیتا ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن مجید تمہاری رہنمائی جو کرتا ہے سب سے زیادہ سیدھے راستے کی جانب، یہی وسطیت کا راستہ ہے، سب سے زیادہ پاکیزہ راستہ ہے، سب سے ممتاز راستہ ہے۔ اسلام نے ہم کو جو کچھ تعلیمات دی ہیں، ان تعلیمات میں بنیادی طور سے ہم کو جن چیزوں کی جانب رہنمائی کی گئی ہے، وہ چیزیں در حقیقت دوسرے مذاہب سے، دوسرے مسالک سے، دوسرے مکاتب فکر سے، دوسرے افکار سے اور دوسرے طریقوں سے ہم کو اسلامی تعلیمات کی بنیاد پر ممتاز کرتی ہیں۔ ہماری جو بچیاں آسام کے مختلف علاقوں سے اس ادارے کا رخ کر کے یہاں پر آئی ہیں کہ یہاں پر تعلیم حاصل کریں، دین کو سیکھیں، قرآن و سنت کو سیکھیں، یہاں کی انتظامیہ ان کے لیے اس بات کا بندوبست کر رہی ہے کہ وہ یہاں پر قال اللہ اور قال رسول کی صداؤں کو سنیں، اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ ان بچیوں کی ذمہ داری بھی بحیثیت امت وسط کے بہت زیادہ قیمتی اور بہت زیادہ حساس ہے۔ یہ بچیاں نکل کر کے اپنے معاشرے میں کیا کریں، ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں، یہ کن میدانوں میں جا کر کے دعوت و تبلیغ کا کام کر سکتی ہیں، کہاں پر دعوت و تبلیغ سے ان کو اسلام نے روکا ہے، کہاں پر ان کو اختیارات حاصل ہیں،
کون سی جگہوں پر ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں، یہ ایک بنیادی موضوع ہے جس پر مستقل طور سے دروس و محاضرات ہونے چاہیے۔ آج کے دور میں وسطیت کے راستے سے ہٹ کر کے افراط و تفریط کا یہ عالم ہے کہ بہت سارے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم راہ اعتدال اختیار کرتے ہیں۔ اہل بدعت کے ساتھ ان کا تعامل بہت زیادہ نرم رویے پر منحصر ہوتا ہے۔ اہل بدعت کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کے مضامین کو متعارف کرانا، ان کو دنیا کے سامنے بڑھا چڑھا کر کے پیش کرنا، ان کے افکار کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کا ذریعہ بننا اور سبب بننا، یہ ساری کی ساری چیزیں آج کے اس پرفتن دور میں اعتدال اور وسطیت کے نام پر انجام دی جا رہی ہیں۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اسلام کے حقیقی چہرے کو سامنے رکھیں۔ صحابہ کرام کا یہ عالم تھا کہ اہل بدعت سے، بدعات کو انجام دینے والوں سے دور بھاگا کرتے تھے، ان کی برائیاں کیا کرتے تھے، ان سے لوگوں کو ڈراتے تھے۔ اور وہی ایک روایت اگر ہمارے سامنے ہو، اگرچہ علماء کے بے شمار اقوال ہیں کہ اہل بدعت سے دور بھاگو، ایک قول ہے کسی عالم دین کا کہ اگر مسجد میں آگ لگ جائے اور دوسری جانب مسجد کے اندر بدعت کو رواج دیا جا رہا ہو تو میں آگ کو نہیں بجھاؤں گا، پہلے بدعت پر قدغن لگاؤں گا، بدعت کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ آگ سے مسجد جل جائے گی تو دوبارہ سے تعمیر ہو سکتی ہے، لیکن بدعت اگر ہماری مسجدوں میں رواج پا جائے گی یا اہل بدعت سے لوگ محبت کرنے والے پیدا ہو جائیں گے، اہل بدعت کو دعوت دینے والے آ جائیں گے، تو ایسی صورت میں جو بدعت لوگوں کے دلوں میں گھر کر جائے گی وہ صحابہ کرام کے منہج کو ان سے دور کر دے گی اور وہ بگاڑ کا شکار ہو کر کے دین کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ تو ہماری بچیوں کے لیے منہج اعتدال اور منہج وسطیت یہ ہے کہ ہم قرآن و سنت کے عین مطابق زندگی گزاریں۔ جس روایت کی جانب میں نے اشارہ کیا تھا اس کا تذکرہ کر دوں، اس کے بعد آگے بڑھوں، جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے اپنے دور میں کسی مسجد میں لوگوں کو دیکھا کہ وہ حلقہ بنا کر کے بیٹھے ہیں، دائرہ بنا کر کے بیٹھے ہیں اور بیٹھ کر کے دانوں پر تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم اللہ رب العالمین کی تسبیح و تحلیل کر رہے ہیں، 33 بار الحمدللہ، 33 بار سبحان اللہ اور 34 بار اللہ اکبر کا ورد کر رہے ہیں۔ گننے کے لیے کون سا طریقہ اختیار کیا ہے؟ دانے رکھ رکھے ہیں، کنکر رکھا ہے، کوئی چیز شمار کرنے کے لیے وہاں منتخب کر رکھی ہے، اور بیٹھنے کی کیفیت کیا ہے؟ دائرے کی شکل میں بیٹھے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ غضبناک ہو گئے اور فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو ابھی تھوڑا ہی لمحہ گزرا ہے، چند ہی برس گزرے ہیں، اور تم نے دین کے نام پر نئی بات ایجاد کر لی۔ نہ حلقہ بنانا ثابت ہے، نہ دانے پر تسبیح پڑھنا ثابت ہے۔ اسلام کی جو بھی رہنمائیاں ہیں، اسلام کے جو بھی احکامات ہیں، جو بھی عبادات ہم کو انجام دینی ہیں، ان عبادات کو انجام دینے کے وسائل بھی وہی ہونے چاہیے جن وسائل پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا اور صحابہ کرام نے اس کو برت کر کے دکھایا۔ آپ تسبیح اپنی انگلیوں پر پڑھا کرتے تھے، دانوں پر نہیں پڑھتے تھے۔ ہر شخص اپنے اپنے طور پر تسبیح پڑھتا تھا، حلقے بنا کر کے نہیں پڑھتے تھے۔ لہذا یہ طریقہ اہل بدعت کا طریقہ ہے، آج کے بعد سے ایسا نہ کیا جائے۔ غضبناک ہو کر کے وہاں سے ہٹ گئے۔ یہ صورتحال تھی۔ تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم وسطیت اور اعتدال کی اس روح کو باقی رکھیں۔ یہ وسطیت اور اعتدال ہم کو یہ سکھاتا ہے کہ اہل سنت والجماعت کے ساتھ ہم کو حب، محبت اور الفت کا رشتہ رکھنا ہے، ان کی غلطیوں پر ان کی اصلاح کرنی ہے، اور اہل بدعت کے ساتھ ہم کو ان کی اصلاح کی ذمہ داری تو اٹھانی ہے، لیکن ساتھ ہی ان کی بدعتوں سے براءت کا اعلان کرنا ہے، ان سے دوری اختیار کرنی ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس پرفتن دور میں
ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ بچیوں نے، خواتین نے سوشل میڈیا کے ذریعے دعوت و تبلیغ کے اسلوب کو اختیار کر لیا، جبکہ یہ شریعت اسلامیہ میں جائز نہیں ہے۔ خواتین کا دائرہ دعوت خواتین کی حد تک محدود ہے، یا اگر مزید وسیع کیا جائے تو محارم کی حد تک محدود ہے۔ مزید وسیع کیا جائے تو ایسی صورت میں ان کو اسلامی آداب کا خیال کرتے ہوئے اپنی آواز کو ان آداب کے مطابق استعمال کرنے اور ویڈیوز سے یا لوگوں کے سامنے ظاہر ہونے سے بچتے ہوئے صرف آڈیو کی حد تک اور اسلامی آداب جو آواز کے بارے میں ہیں خواتین کے لیے، ان کا خیال کرتے ہوئے ان کاموں کو آگے بڑھانے کی اجازت ہے۔ ہر جگہ پر ایک خاتون آ کر کے ایک یوٹیوب چینل بنا لے، اس پر بیٹھ کر کے نقاب لگا کر کے بیٹھے، پردے میں بیٹھے، اور اس کے بعد وہاں ویڈیوز بنائے، ہاتھ کا اشارہ کرتی ہے، اٹھتی بیٹھتی ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں ویڈیو میں ریکارڈ ہوتی ہیں، جسم کا اتار چڑھاؤ ریکارڈ ہوتا ہے، اس کی آواز ریکارڈ ہوتی ہے، اس کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں، اس کا ہاتھ کھلا ہوتا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں ریکارڈ ہوتی ہیں، اور اسی ضمن میں وہ مسائل بھی ذکر کرتی ہے جن مسائل کو ذکر کرنے کا اختیار اس کو ہر جگہ پر نہیں دیا گیا، صرف خواتین کے درمیان دیا گیا ہے۔ جنسی مسائل کا تذکرہ، خواتین کے مخصوص مسائل کا تذکرہ، ان چیزوں کو وہ عوامی پلیٹ فارم پر، یوٹیوب چینل پر ویڈیوز بنا کر کے ڈالے، مرد حضرات بھی سنیں اور عورتیں بھی سنیں، اور عوامی پلیٹ فارم پر اس کو عام کیا جائے۔ ان چیزوں کی اسلام میں قطعاً گنجائش نہیں ہے۔ عورتوں کا دائرہ عمل محدود رکھا گیا ہے، لیکن اس بات کو سمجھ لیں کہ خواتین کے لیے دائرہ عمل کو محدود کرنا یہ اس بات کا اشارہ یا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ خواتین کے مقام کو کم کر دیا گیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ خواتین کی عزت و وقار کے تحفظ، خواتین کی آبرو کے تحفظ کے لیے یہ بندشیں رکھی گئی ہیں۔ ایک خاتون جو باپردہ رہ کر کے اپنے گھر کی چہار دیواری میں اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کرتی ہے، وہ اس بات پر قدرت رکھتی ہے کہ اپنے بیٹے کی ایسی تربیت کرے کہ مستقبل میں وہ بیٹا اپنی ماں کی تربیت کے نتیجے میں بخاری بن جائے، امام مسلم کی شکل میں دنیا کے اندر خدمات انجام دے۔ یہ خواتین کا مقام ہے۔ خواتین کے اسی مقام کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ان کے لیے مستقل احکامات نازل کیے، ان کے نام سے صورتیں نازل کی۔ خواتین کے اسی مقام کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے کہ دنیا کا سب سے قیمتی سرمایہ یہ نیک خاتون ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کے اسی مقام کی وجہ سے مسجد نبوی میں صلاۃ فجر کی امامت فرماتے، مصلی پر بیٹھے رہتے، اور اشراق اور چاشت کی نماز پڑھ کے اپنے گھروں کے اندر اپنی بیویوں کے پاس جاتے، ان سے حال چال پوچھتے، ان کی ضرورتوں کی تکمیل کرتے، اور انہی خواتین کے اسی مقام کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کیا، کیونکہ وہ آپ کی بیوی تھی۔ لہٰذا اسلامی تربیت کا تقاضا ہے کہ شوہر اور بیوی کے درمیان جو تعلقات بنے وہ اتنے زیادہ پر لطف ہوں کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے مکمل استفادہ کریں اور ان کا ذہن کہیں بہکنے نہ پائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خواتین کو یہ مقام دیا اسی وجہ سے، جب انجشہ آپ کا غلام لے کر کے سواری پر آپ کی بیویوں کو، بیگمات کو لے کر کے چلا، آپ نیچے پیدل چل رہے تھے، تو آپ نے فرمایا وَيْحَكَ یا انجشہ رُوَيْدَكَ بِالْقَوَارِيرِ، فرمایا کہ اے انجشہ تم ہوشیار ہو کر کے سواری کو ہانکو، تمہارے اوپر آبگینے ہیں۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعبیر تھی، دنیا کی کسی تاریخ میں، دنیا کی کسی تہذیب میں، دنیا کے کسی بھی سسٹم میں خواتین کے لیے اتنا زیادہ باریک تعبیر،
اتنا زیادہ مقام دینے والی تعبیر دنیا میں کہیں نہیں دکھائی جا سکتی. یہ خواتین کو مقام دینے کی بات تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو یہ مقام دیا ہے. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم خواتین کو اس بات پر آمادہ کریں کہ خواتین قرآن و سنت کے مطابق چلیں، خواتین قرآن و سنت کی پیروی کریں، خواتین اپنے مقام کو سمجھیں. آپ یہاں پر آئی ہیں، اللہ کی قسم آپ کی ذمہ داری مستقبل میں ایک عظیم نسل کی تربیت کی ذمہ داری ہے. دنیا کے اندر کسی ایک محدث، کسی بڑے سے بڑے صحابی رسول، کسی بڑے سے بڑی نبی کی مثال دے دی جائے کہ کسی نبی نے، کسی صحابی نے، کسی محدث نے، کسی ولی نے، کسی بڑی شخصیت نے ان ماؤں کے وجود کے بغیر وجود پایا ہو. یہ ماں ہی ہے جو خاتون ہے، اور وہ بچیاں ہیں جو مستقبل میں اس مرحلے سے گزرنے والی ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے، تو آپ نے فرمایا امک. پھر فرمایا پھر کون ہے؟ آپ نے فرمایا امک. فرمایا اس کے بعد کون ہے؟ تو فرمایا امک، تمہاری ماں، تمہاری ماں، تمہاری ماں. اس کے بعد چوتھی بار پوچھا کہ چوتھے مقام پر میرے حسن سلوک کا مستحق کون ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوک، تمہارا باپ. آپ کی ذمہ داری مردوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ وسیع ہے، اور معاشرے کی اسلامی تربیت میں یہ خواتین اور یہ بچیاں جو کردار ادا کر سکتی ہیں، چاہے گھر کے مردوں میں بیڑی سگریٹ پینے کی عادت ہو، حلال و حرام کی تمیز نہ کرنے کی عادت ہو، غلط انداز کی روایتیں گھر میں جنم پا رہی ہوں، کوئی داڑھی مونڈتا ہو، کوئی ٹخنے سے نیچے پیجامہ پہنتا ہو، کوئی توحید کے ساتھ نا انصافی کرتا ہو، کوئی شرک میں مبتلا ہو، کوئی بدعات میں مبتلا ہو، کوئی اہل بدعت کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہو، کوئی دین اور منہج سلف پر کسی انداز کی قدغن ڈالتا ہو اور اس کو نقصان پہنچاتا ہو. اللہ کی قسم اگر ہم 1 سال تک محنت کریں گے تو بھی یقین نہیں دلا سکتے کہ وہ سدھر جائے گا، اصلاح کر لے گا. لیکن اس کے گھر کی خواتین اگر یہ ضمانت لے لیں کہ اس کو 1 مہینے کے اندر اس کی اصلاح کر کے راہ راست پر لا کر کے کھڑا کرنا ہے، تو خواتین کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ صلاحیت رکھی ہے، ان کی دعوت میں یہ تاثیر ہے کہ وہ اپنے گھرانوں کے اندر گھرانوں کو جنت نشان بنا کر کے گھرانوں کی اصلاح کر سکتی ہیں. تو میں یہاں پر اپنی بچیوں سے یہی اپیل کروں گا، یہی گزارش کروں گا کہ آپ قرآن شریف کو پڑھیں، حدیث رسول کو پڑھیں، اور قرآن و سنت کو منہج سلف کے مطابق سمجھیں، اور اہل بدعت اور بدعات کو انجام دینے والوں سے دوری اختیار کریں. ان کو براءت کا اعلان ان کے سامنے کر دیں، اور ان سے کہیں کہ اگر آپ قرآن و سنت اور منہج سلف کی جانب رجوع کرتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں، ورنہ آپ کا راستہ شیطانی راستہ ہے اور ہمارا راستہ رحمانی راستہ ہے. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. اللہ کے نبی اللہ رب العالمین نے فرمایا میں تم کو اسی بات کی وصیت کرتا ہوں کہ میرے سیدھے راستے کو اپناؤ، اور دائیں بائیں کے جو شیطانی راستے ہیں ان سے اجتناب کرو، دوری اختیار کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے. آپ کے ہاتھ میں ایک لکڑی یا تنکا تھا. آپ نے زمین پر ایک لکیر کھینچ دی اور اس کے دائیں اور بائیں جانب کئی ساری لکیریں کھینچ دی، اور اس کے بعد اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم ہے. فَاتَّبِعُوهُ، اس کو اپنا لو. یہ راستہ تم کو قرآن و سنت اور صحابہ کرام کے طریقے کی جانب لے جائے گا، اور یہ ایسا راستہ ہے اس کی انتہا پر تم کو جنت ملنے والی ہے. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور دائیں اور بائیں جانب آپ نے راستے کھینچ دیے،
ان میں کوئی راستہ اخوانیت کا راستہ تھا، کوئی راستہ اہل بدعت کے ساتھ محبت اور الفت کا راستہ تھا، کوئی راستہ ماتریدیہ کا راستہ تھا، کوئی راستہ صحابہ کرام کی تنقیص کا راستہ تھا، کوئی راستہ قرآن و سنت کے نام پر لوگوں کو گمراہ کرنے کا راستہ تھا۔ لہذا یہ دائیں اور بائیں کے جو بھی راستے ہیں یہ اہل کلام کے، اہل بدعت کے راستے ہیں، گمراہ لوگوں کے راستے ہیں۔ اور اس بات کو ہماری بچیاں سمجھ لیں، چاہے کوئی شخص گمراہ ہو، شرک و بدعات کو کرنے والا ہو یا اچھے کام کو کرنے والا ہو، ہر شخص اپنی دلیل قرآن سے یا حدیث سے بیان کرتا ہے۔ ہر شخص یہ کہتا ہے کہ اس کی دلیل قرآن سے یہ ہے، حدیث سے یہ ہے۔ بدعتی افراد اپنی بدعت کی دلیلیں قرآن و حدیث سے دیتے ہیں، لیکن اس کا صحیح مفہوم پیش کرنے کی طاقت ان کے اندر نہیں ہے، اور یہ صحیح مفہوم منہج سلف سے متعین ہوتا ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا، ذالک ھدی اللہ فبہداہ مقتدی۔ یہ اللہ کا راستہ ہے جو صحابہ کرام نے اختیار کیا، اسی راستے کو تم لوگ اختیار کر کے، اقتدا کر کے راہ ہدایت اختیار کر لو۔ لہذا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ بظاہر قرآن و سنت کی بات کرنے والے، آیتوں کے نمبر بیان کرنے والے یا بظاہر اعتدال اور وسطیت کا دعویٰ کرنے والوں کے پیچھے نہ دوڑیں، بلکہ ہم یہ دیکھیں کہ حقیقت میں صحابہ کرام کی شرح و تفسیر کی بنیاد پر کون حقیقی اسلام پر کھڑا ہے، کون اہل بدعت سے براعت کا اعلان کرتا ہے، کون حقیقت میں اسلام کی صحیح ترجمانی کرتا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم اپنی علمی نسبتوں کو سلفی نسبت پر کبھی ترجیح نہ دیں۔ ہم علمی لحاظ سے سنابلی ہو سکتے ہیں، سلفی ہو سکتے ہیں، مدنی ہو سکتے ہیں، ازہری ہو سکتے ہیں، یا ہندوستان کے کسی دوسرے علاقے کے فارغ التحصیل ہو سکتے ہیں، لیکن ہماری نسبت، ہمارے منہج کی نسبت یہ سلفی نسبت ہے۔ اگر کسی نے سنابلی ہونے کو سلفیت پر ترجیح دے دی تو اللہ کی قسم قیامت کے دن وہ اللہ رب العالمین کے ہاں جواب دہی کرے گا اور وہ کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ لہذا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم سلفیت کو، صحابہ کرام کے طریقے کو، صحابہ کرام کے منہج کو بنیادی طور سے لے کر کے چلیں، اس کے مطابق زندگی کو ڈھالیں، اسی پر چلیں، اسی کی دعوت دیں، اسی کی دعوت دینے والوں سے محبت کا اظہار کریں، اور اس کی مخالفت کرنے والے یا اس کا نام لے کر کے دوسرے راستوں کو اختیار کرنے والوں سے براعت کا اعلان کر کے ان سے کنارہ کشی اختیار کر لیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آسام کی اس سرزمین پر یہ باتیں کر کے مجھ کو دوسرے علاقوں کے بالمقابل زیادہ خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ اس پچھڑے ہوئے غریب اور فقیر علاقے میں، جہاں کی اکثریت عام طور سے غریبوں اور فقیروں کی ہے، ان لوگوں کے درمیان اگر اسلامی روح، منہج کی روح، قرآن و سنت کی تعلیم کو حاصل کرنے کی تڑپ موجود ہے تو اللہ کی قسم انہی علاقوں سے اسلام کا جھنڈا، منہج سلف کا جھنڈا سربلند ہوگا اور ساری دنیا میں یہ آواز پہنچے گی۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، ماشاء اللہ، جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔ یہ ہمارے معزز مہمان کی قدر گراہ اور قیمتی نصیحتیں تھی۔ الحمدللہ دل باغ باغ ہو گیا نصیحتوں سے، اور الحمدللہ ہمارے مدرسے میں جو پڑھائی ہوتی ہے اردو کی پڑھائی ہے، مطلب جو وہ ہے ہاں الحمدللہ سمجھتی ہے، لڑکیاں سمجھتی ہیں، تو امید کرتا ہوں کہ لڑکیاں طالبات آپ کی ان نصیحتوں سے انشاءاللہ مستفید ہوئی،
اور ہم لوگ بھی مستفید ہوئے. اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو, خصوصاً ہمیں اور طالبات کو, آپ کی ان قیمتی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ توفیق دے, آمین. ساتھ ہی ساتھ دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں شیخ کے, کہ شیخ کافی مصروفیات کے باوجود بھی الحمدللہ یہاں تشریف لائے. اور افسوس کے ساتھ یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ٹائم کی کمی کی وجہ سے چند نصائح شیخ عبداللہ مدنی, اسی طرح انوار سنابلی صاحب, بہر الحلیم صاحب, ان لوگوں کو بھی کہنا تھا, چونکہ ٹائم بہت کم ہے اس وجہ سے اسی پہ اکتفا کرتے. اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس جلسے کو, اس بیٹھک کو اللہ تعالیٰ اجر حسنات میں شمار کرے اور سب کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.